اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید کی ایک ترتیب ہے، اسی ترتیب کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ، ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ کڑی سے کڑی ملتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی بات کی، پھر 2 آیتوں کے اندر کافروں کی بات ہوئی، پھر 13 آیتوں کے اندر منافقین کی عادتیں مثالوں کے ساتھ سمجھائی، منافقین کے طریقے بتائے گئے۔ اب عام سب سے بات ہو رہی ہے، سب سے، چاہے کافر ہے، منافق ہے، دنیا کے اندر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے خطاب کیا ہے۔ پہلے متقین سے، پھر کافروں سے، پھر منافقوں سے، اب سب سے ہے۔ کس انداز کے ساتھ ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو سارے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون ہے؟ فرمایا الذی خلقکم، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تمہارا رب وہی ہے جس نے تمہارے باپ دادا کو تم سے پہلے، جتنے بھی تمہارے باپ دادا پردادے کھردادے ہے جی، جتنی بھی نسلیں آئی ہیں، سب کو پیدا تمہارے رب نے کیا ہے۔ کیوں کرو عبادت؟ کس لیے کرو؟ فرمایا لعلکم تتقون، شاید تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اب اس آیت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عبادت کرنے کا حکم کیوں دیا ہے، اس کی وجہ بھی ساتھ اسی آیت کے اندر بیان فرما دی۔ فرمایا عبادت کرے گا فائدہ بھی تیرا ہی ہوگا، یہ مت سمجھ کہ رب کو تیری عبادت کی ضرورت ہے۔ جتنا تو عبادت کرتا جائے گا تیرے اندر تقویٰ اتنا بڑھتا جائے گا، اس کا فائدہ بھی تجھے ہی ہونا ہے، تیری عبادت کا رب کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان جتنا رب کی عبادت کے اندر محنت کرتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس کو تقوی کی جو منزل ہے وہ اتنی زیادہ اس کو جو ہے وہ چڑھتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں جی ساری پڑھی پڑھائی ہے، ہمیں کسی عبادت کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ آج کے دور کو سامنے رکھنا ہے آپ نے، دیکھ لے ہر آیت کے اندر ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سبق ملتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ساری پڑھائیاں ملنگ کمپنی، ٹھیک ہے، اب یہ ان لوگوں کا رد ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ تم عبادت اس لیے کرو کہ تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم اللہ کے قرب حاصل کر سکو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کے قرب حاصل کرنے کا اور جنت میں جانے کا اور انسان کا جو فائدہ ہے وہ عبادت کے اندر ہے۔ جو شخص عبادت کو چھوڑ کے رب کے قریب جانا چاہے وہ نہ تو قریب جا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص عبادت سے بری نہیں ہے۔ آگے دیکھیں جی، ہم پوری آیت سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں، میں تمہارا رب کیسا ہے، اب اس کی اپنی شان بیان ہو رہی ہے۔ میں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، میں تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے پچھلوں کو پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ پھر آگے کیا کیا ہے؟ میں الذی جعل لکم الارض فراشا، میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، بچھونا بنایا ہے۔ والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے پھر تمہاری خاطر آسمان سے بارش کو برسایا ہے۔ کیوں برسایا؟ فرمایا فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تاکہ تمہارے لیے پھلوں کو پیدا کرے، تمہارے لیے پھلوں کو نکالے۔ ٹھیک ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو جان بوجھ کر پھر رب کے برابر کسی کو نہ سمجھو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب اس کا ذرا مطلب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنا کے خالی چھوڑا نہیں ہے، آگے اس کے لیے خرچہ کتنا کیا ہے۔ کہتے ہیں نا جی یہ ہم نے آپ کی خاطر بنایا ہے، یہ سارا گھر ہم انسان اپنی اولاد کے لیے بناتا ہے، سارے خرچے انسان اپنے، فرمایا انسان کے لیے کتنا خرچہ ہوا ہے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، فرمایا ظالم کبھی غور کر کے تو دیکھنا، صرف تیری خاطر ہم نے زمین کو بنایا، تیری خاطر ہم نے آسمان کو بنایا۔ فرمایا اگر پھر بھی تو اکڑ کے دکھاتا ہے تو پھر تیری مرضی ہے، وگرنہ ہم نے تو سخر لکم الشمس والقمر دائبین، فرمایا ہم نے صرف زمین آسمان نہیں، سورج چاند جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہم نے تیری خاطر ہی بنایا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، وانزل من السماء ماء، بارش برسانے کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، زمین کو کیا پڑے بارش برسے برسے نہ برسے نہ برسے، زمین کو ضرورت ہے نہیں،
ما انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، ہم نے یہ بارش جو برسائی ہے نا اس کی ضرورت زمین کو نہیں تھی، یہ تیری خاطر برسائی ہے۔ بارش آسمان سے برسائی ہے، زمین کو حکم دیا تھوڑا سا سبزہ ہوگا، ساتھ پھل ہوگا، باغات بنا، کیوں؟ تاکہ میرا انسان ہے نا نائب ہے، خلیفہ ہے، فرمایا یہ کھائے گا میری عبادت کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن پھر بھی انسان کو شرم نہ آئے، ہائے 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 ہائے، یہ قرآن ہے، کیوں جی؟ یہ قرآن مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ جب کو مسئلہ سمجھ لیتے نا کتاب سے، اب باہر نکل جاتے، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پہ چڑھ جاتے، فرماؤ کدھر ہے بادشاہ، ان کو بلا کے لاؤ، میں ان سے پوچھوں تمہیں تخت پہ مزہ آتا ہے یا ہمیں مسئلہ سیکھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ ایسے نہیں ساری ساری رات کتابیں پڑھ جاتے تھے، اور حقیقت ہے کہ یہ چرس ہے نا، چرسیوں کو لگی ہے نا، جب تک ان کو سوٹا نہ ملے اس وقت تک ان کو مزہ نہیں آتا ہے کہ نہیں ہے؟ شرابی کو شراب نہ ملے اسے مزہ نہیں آتا ہے جی۔ جتنا بھی انسان کو جو نشہ لگ چکا ہے نا وہ اس پر لگا ہوا ہے۔ کبھی آپ کتاب کا نشہ لگا کے دیکھیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سرانے 10-30 کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی اماں کہتے تھے، کہتے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، فرمایا محمد کبھی سو بھی جایا کر، کہا ماں کیسے سو، ساری امت اس لیے سو رہی ہے کہ محمد جاگ رہا ہے۔ آگے دیکھیں جنی، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک چیلنج کیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے نا، کس تمہیں شک ہے کس بات پر؟ اس قرآن پر اگر تمہیں شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا، اگر تمہیں ہے شک تو فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی ایک صورت تو بنا کے دکھاؤ، انا تو کل کوثر جیسی بنا کے دکھا دو، لم یلد ولم یولد جیسی بنا کے دکھا دو، اللہ الصمد جیسی ایک آیت بنا کے دکھا دو، اذا جاء نصر اللہ والفتح جیسی آیت صورت ایک آیت ہی بنا دو، کیوں جی؟ فرمایا یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ فرمایا اگر تمہیں ہے شک، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے مصطفیٰ نے اپنے طرف سے بنایا ہے، یہ میرے نبی کا کلام ہے، نہ میرے نبی نے تو صرف بیان فرمایا، کلام صرف تمہارے رب کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر تمہیں لگتا ہے یہ میرے نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو اس طرح کرو، پھر کیا کرو؟ فرمایا فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت لے کے آؤ، اتنا بڑا چیلنج ہے۔ اچھا کرو کیا؟ میں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، میں رب کو چھوڑ کے جاؤ، تمہیں کھلا چیلنج ہے، چھٹی ہے پورے جناب، جنات کو بھی ملا لو، انسانوں کو ملا لو، عرشی فرشی جتنی کائنات میں نے بنائی ہے، ساری کائنات رل کے مل کے بھی تم ایک صورت بنا کے دکھا دو، بات ختم ہو جائے گی۔ کیوں جی؟ صرف ایک ذات کو چھوڑ دو، کس کو؟ بس، کیونکہ میرا کلام ہے نا، یہ میں نے بنایا ہے، مجھے چھوڑ کے میرے سوا جتنی کائنات ہے، پورا عالمین تمہارے سامنے پڑا ہے، جتنے جہان ہے سب کو رلا کے لو، ملا لو، رلا ملا کے پھر تم زور پورا لگا لو، جنات بھی لگا لے، انسان بھی لگا لے، عرشی فرشی جتنی کائنات ہے ساری کی ساری زور لگا لو، میرے کلام جیسی ایک سورہ بنا کے دکھا دو۔ لگایا انہوں نے، ٹیل کا زور لگایا، ایسی بات نہیں کہ انہوں نے تھوڑی کوششیں نہیں کی ہیں، ٹھیک ہے، آج تک وہ کوشش کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر الزام لگانے کی وہ خبیث کوشش کرتے ہیں، یورپ کے اندر آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے، اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے۔ دیکھیں نا جی، آسان سی بات ہے، حضور پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دیوانہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جادوگر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے کھلا کہا بھی تم اس طرح کرو، تم جو کہتے ہو جناب والا جادوگر ہے، یہ جناب والا ساحر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، دیوانہ کہتے ہو، پتہ نہیں ہزار الزام لگاتے ہو میرے نبی پر، تم سارا کچھ چھوڑو نا، تم اس طریقے سے کرو، میں نے جو تمہیں قرآن دیا ہے، میں نے کلام دیا ہے، اس جیسی ایک صورت لاؤ، بات ختم۔ لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، فرمایا اگر نہ لا سکو، اگر نہ لا سکو، اور آگے خبر بھی مستقل مزاجی سے دے دی، اور قیامت تک کے لیے خبر دے دی، فرمایا لن تفعلوا، فرمایا ہرگز نہیں لا سکو گے، یہ ہم پہلے ہی فرما رہے ہیں۔ لگاؤ ٹیل کا زور لگا لو، قیامت تک کے لیے کھلا چیلنج ہے، سب کو اکٹھا کر لو، اس بات پر اکٹھے ہو جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم کر سکتے ہو تو کوشش کر کے دیکھ لو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم یہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ تم لا نہیں سکو گے، یہ خبر ہے قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ چیلنج بھی ہے۔ فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اگر تم نہ لا سکو نا تو پھر مان لو کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ مان لو کہ یہ رب کا کلام ہے۔ فرمایا پھر کیا کرو؟ فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ دیکھیں نا قرآن مجید کے کتنے بڑا کھلا چیلنج ہے،
کتنی کھلی بات ہے. فرمایا پھر اس آگ سے ڈرو وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن جو ہے وہ آدمی اور پتھر بننے والے ہیں. فرمایا ہم نے پھر آگ بھی تیار کر رکھی ہے جب ہم نے کھلا چیلنج دیا ہے بھئی اس جیسی ایک آیت لے آؤ, اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. اگر بنا بھی نہ سکو اس کے باوجود بھی تم نہ مانو تو پھر فرمایا پھر تم اپنی خیر منا لو, پھر دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. پھر ہم نے ایسی آگ تیار کر کے رکھی ہے تمہیں لگ پتہ جائے گا. وقودھا الناس والحجارہ, پتھر بھی آگ کے اندر جائیں گے اور تم بھی. اچھا کمال کی بات ہے, انسان تو آگ میں جائے یہ تو سمجھ میں آتا ہے اس کو تو جلائے گی, پتھروں کو آگ میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یاد رکھے ہر پتھر کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا, جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. صرف ان پتھروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جن کو انہوں نے بت بنا کے رکھا ہوا ہے, خدا بنا کے رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کی حسرت اور ان کی جو مایوسی ہے وہ اس دن حد سے بڑھ کر ہو, اوہ اس کو ہم پوجتے رہے ہیں. کیوں جی؟ ان کی خاطر ہم نے وحدہ لا شریک ذات کو چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعدت للکافرین, ہم نے جو کافروں کے لیے جو جہنم تیار کر رکھی ہے نا, فرمایا پھر اس سے بچ جاؤ. یار کتنی بڑی کتاب ہمارے پاس موجود ہے جس کا کھلا کھلا چیلنج موجود ہے. میں اس طرح کرو, بنا کے دکھاؤ. اور مسلمان ایسی کتاب کو چھوڑ کر پھر کہے جناب وہ ترقی یافتہ ہے. اور مسلمان کو آج بھی انگریز پسند آ جائے, مسلمان کو آج یہودی اور عیسائی پسند آ جائے جس کے پاس ایسی کتاب بھی موجود نہیں ہے. کیوں جی؟ دیکھیں نا, اس کا سب سے بڑا چیلنج ایک اور دیکھیں, یہودیوں کو کتاب بھی رب نہیں دی ہے. زبور برحق کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم اس کتاب کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بعد میں انہوں نے کیونکہ تبدیلیاں کر دی ہیں تو اب وہ کتاب بھی برحق, تورات بھی برحق, انجیل بھی برحق ہے. لیکن ان کی امتوں نے کیا کیا ہے, جیسے جیسے نبی پردہ فرماتے گئے, بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو انہوں نے کیا کیا, اپنی اپنی کتابوں کے اندر تبدیلیاں کرنی شروع کر دی. لیکن قرآن فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. فرمایا محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح رب نے ہر دشمن سے آپ کی حفاظت فرمائی ہے, قیامت تک کے لیے رب آپ کی کتاب کی بھی ایسی حفاظت فرمائے. الحم سے لے کر والناس تک جتنے مرضی فرقے بنتے جائیں, جتنا مرضی امت کے اندر انتشار اختلاف آتا جائے, بے شک ان کی آپس میں بنے نہ بنے, ایک دوسرے کو کافر کہتے رہے, مشرک کہتے رہے, سب کچھ کریں گے, لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الحم سے لے کر والناس تک کہیں بھی کسی نے تبدیلی نہ کی ہے, نہ کوئی کر سکے گا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب جیسے ہم نے آپ کی والعصر ان الانسان لفی خسر, جس طرح ہم نے آپ کے زمانے کے اندر آپ کی زندگی کی حفاظت کی ہے نا, فرمایا آپ کی کتاب کی حفاظت بھی ہم نہیں کرنی. آپ دیکھ لیں جس طرح لوگ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, ایسے ایسے بڑے بڑے دشمن قرآن کے, ٹھیک ہے, جنہوں نے قرآن مجید کی پہلے بڑی گستاخیاں کی, لیکن جب انہوں نے غور کیا تو وہی انہی بندوں نے کلمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ حقیقت ہے. قرآن کی ایک ایک آیت ہے قرآن مجید کے اندر, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ ایک آیت ہے. اب پتہ ہے اس آیت کے اندر کیا کچھ ہے؟ ایک آیت کے اندر, اس ایک آیت کے اندر, یہ 20ویں پارے کے اندر ہے, اسی ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو پچھلی خبریں دی ہیں, دو پچھلی خبریں دی ہیں, دو حکم دیے ہیں, دو کاموں سے روکا ہے, اور دو اگلی خوشخبریاں دی ہیں. مجھے آپ بتائیں, آیت ایک ہے, 8 چیزیں ایک ہی آیت کے اندر بیان فرما دی گئی. 2 خبریں پچھلی, 2 خوشخبریاں اگلی, اور 2 حکم اور 2 نہیں, یعنی 2 حکم کاموں کا حکم دیا گیا اور 2 کاموں سے روکا بھی گیا ہے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے. ٹھیک ہے, پھر اگلی بات دیکھیں, سورت وہ جو الرحمن ہم پڑھتے ہیں نا, اس کے اندر جو آیت ہے, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ ایسا چیلنج ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. فرمایا یا معاشر الجن والانس, فرمایا تم دونوں کو حکم ہے, انسان کو بھی اور جنات کو بھی, دونوں کو حکم ہے. کس بات کا؟ فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم, اگر تمہارے پاس ہے نا پاور ہے, طاقت ہے, تم جتنی مرضی ترقی کر جاؤ. پہلی بات یہ ہے کہ کیا کرو گے, استطاعتم فانفذوا من اقطار السماوات والارض, اگر تم زمین اور آسمان سے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہو تو پھر نکل کے دکھا دو. فانفذوا, پہلی بات تو یہ کہ تم نکل نہیں سکتے, اور لا تنفذون الا بسلطان, اگر تم نکل بھی جاؤ تو بادشاہی پھر بھی رب کی ہی ہوگی. ٹھیک ہے نا, ہاں, تم پہلی بات تو یہ کہ آسمان اور زمین سے نکل نہیں سکتے, اگر نکل بھی جاؤ تو بادشاہی پھر بھی اللہ بسلطان ہے, سلطنت پھر بھی اسی کی ہے.
بادشاہی پھر بھی اسی کی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید ہے جی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی ہے۔ یار یہ وہ کتاب ہے، زبور بھی تو ہے نا، انجیل بھی ہے، تورات بھی ہے، اور بھی انبیاء پر صحیفے نازل ہوتے آئے ہیں، لیکن رب نے تلاوت اس قرآن پاک کی ہے۔ اور فرشتوں نے جب سنا نا، فرمایا طوبیٰ لامۃ ینزل علیہم ھذا، فرمایا اس امت کو مبارک ہو جس کو یہ کتاب ملنے والی ہے جی، اس امت کو مبارک ہو جسے یہ کتاب ملنے والی ہے، اور جس امت کو مل چکی ہے وہ برکتیں ڈھونڈتے پھرتے باہر ہے، وہ برکتیں باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کی کتاب پڑھی ہے، میرے پاس تفسیر کی کتاب پڑھی، اس کے پیچھے دیکھیں حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ سنائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے جو میرا بندہ قرآن پڑھتا رہے، دعا نہ مانگے، صرف قرآن پڑھتا رہے، فرمایا کہ اگر دوسرا بندہ ساتھ بیٹھ کے سے دعائیں مانگتا رہے، فرمایا کہ میں اتنی جلدی مانگنے والے کو نہیں دیتا جتنی جلدی میں اپنے قرآن پڑھنے والے کو عطا فرما دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، فرمایا صرف خالی قرآن پڑھتا رہے، رب فرماتا ہے کہ یار میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، یعنی مصروف ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، فرمایا کہ اس تلاوت کی وجہ سے میرا بندہ کیونکہ مجھ سے مانگ نہیں سکا، میں فرشتوں پھر تم گواہ ہو جاؤ، جو بھی خواہش میرے بندے کی دل کے اندر کھڑی ہے میں اسے خود پوری کر دوں گا، اسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت نازل ہو جائے، رب سے مانگے نا، جب بھی دل کے اندر دعا آئے نا کہ یار کاش کہ میں فلانی دعا مانگتا اللہ قبول کر لیتا، دعا نہ مانگے، قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے، دل کے اندر خواہش رکھے، رب مانگنے سے بھی پہلے عطا فرما دے گا۔